کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی جماعت ہوتے تھے، ایک ہی امت ہوتے تھے. امت کس کو کہتے؟ ہم خیال لوگوں کا مجموعہ. یعنی آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم سب کا ایک ہی دین تھا، انبیاء کا. اور ابتدا میں آدم علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں تو ان کی جو آگے بچے تھے، پھر ان کے بچے، یہ سب توحید پر ہی قائم تھے، شرک نہیں تھا. شرک کب شروع ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں. فبعث اللہ النبیین، تو بھیجا اللہ نے نبیوں کو، اور نبیوں نے کیا کیا؟ مبشرین و منذرین، بشارت بھی دینے والے تھے، خوشخبری بھی سنانے والے تھے، اور ڈرانے والے بھی تھے. کس کو خوشخبری؟ اچھا کام کرنے والے. اور کس کو ڈراوا؟ منذر، برا کام کرنے والے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی نازل کی تھی. کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ. بالحق، کے حق کے ساتھ، یعنی بالکل سچی باتوں کے ساتھ، درست. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، جس میں سچائی اور عدل تھا. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا. تو اختلاف کا فیصلہ کس چیز سے ہوگا؟ کتاب سے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر انہی لوگوں نے جنہیں کتاب ملی تھی. ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کتاب کی طرف. یعنی کتاب والوں نے ہی کتاب میں اختلاف شروع کر دیا. جو کتاب فیصلہ کرنے کے لیے آئی تھی اختلاف کا، لوگوں نے اسی کے اندر اختلاف کر دیا. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کی کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں. وجہ کیا تھی اختلاف کی؟ بغیم بینہم، آپس کی عداوت، ضد کی وجہ سے کہ میں نہ مانوں، چونکہ وہ کہہ رہے اس لیے میں نے نہیں ماننا. فہد اللہ الذین آمنوا، تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لما اختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا. من الحق کی، حق سے. باذن ہی، اپنے اذن کے ساتھ. اور اذن کا معنی یہاں کیا؟ توفیق. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اختلاف کے وقت رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ کتاب کی طرف. اور اگر لوگ کتاب میں ہی اختلاف شروع کر دیں تو پھر اللہ کی طرف. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جن پر انعام ہوا. کیوں ہوا ان پر انعام؟ انہوں نے خود بھی اس دین کو قبول کیا اور آگے بھی پہنچایا. اب بات یہ ہے کہ یہ اختلاف جو ہے یہ ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے. اب انسان سوچتا ہے کہ میں تو دین کے لیے نکلا ہوں اور عمل کرنا چاہتا ہوں اور بہت خیر خواہی چاہتا ہوں، اور مجھے تو اتنے اختلاف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بعض اوقات وہ اختلاف خود دیندار لوگوں کی طرف سے آنے لگتا ہے، تو اب کیا کرے؟ پھر انسان ڈاواں ڈول ہونے لگتا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی غلط ہوں. شیطان یہ خیال ڈال سکتا ہے نا، لیکن یہ بھی ایک آزمائش ہوتی. کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی جماعت تھے. ابتدا میں سب لوگ مسلمان ہی تھے، عقیدہ توحید پر ہی تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ الستو بربکم میں کون کون شامل تھا؟ قالوا بلا کہنے والوں میں کون کون شامل تھا؟ سب تھے نا. تو ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. جب زمین پر آئے انسان، آدم علیہ السلام اور ان کے پیروکار، وہ بھی ایک ہی دین پر تھے. پھر آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین ایک ہی تھا. اللہ نے مختلف ادوار میں انبیاء بھیجے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، جو اپنے اپنے علاقے اور لوگوں کو حق کا پیغام پہنچاتے رہے، خوشخبری دیتے رہے، ڈراتے رہے. وانزل معہم الکتاب بالحق، ان کے ساتھ کتاب بھی آئی جو بالکل سچ بتاتی تھی. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، تاکہ لوگوں کے اختلافات دور کیے جائیں. تو ہوا کیا کہ وہ کتاب جو اختلاف دور کرنے کے لیے آئی، لوگوں نے اسی میں اختلاف کر لیا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جنہیں وہ دی گئی تھی.
من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھیں. کیوں کیا اختلاف؟ کیا وجہ تھی؟ ضد، بغیم بینہم. ضد کس بات کی؟ عموماً اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انا، ضد، میں، میرا حق، میری حیثیت، میرا مقام، میری مرضی، میری خواہش. جیسے میں سوچتا ہوں ویسے ہی سب سوچا کریں. تو لوگوں کو اللہ نے کتاب ایک دی جو اختلاف میں فیصلے کرنے والی تھی. لوگوں نے اس کی منمانی تفسیریں کر کے، منمانے مطلب نکال کے، اپنے اپنے مطلب اور اپنی اپنی بات کے اوپر وہ ایسے ڈٹ گئے کہ وہیں سے اختلاف شروع کر لیا. ایسے اختلاف میں بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو ہدایت دے دی. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ہدایت دے دی اللہ نے ایمان والوں کو. یہ کون ہوتے ایمان والے یہاں؟ یہ ایمان والے کون ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی؟ جو اپنی مرضی چھوڑ کر اصل سچائی کو لینے کی کوشش کریں کہ کتاب کہتی کیا ہے، کتاب کی روح کیا ہے، کتاب کا مقصد کیا ہے. کتاب اس لیے تھوڑی آئی ہے کہ ہم گروہوں اور فرقوں میں بٹ جائیں. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنے اذن سے اختلاف کرنے والوں میں جو لوگ ایمان لائے، جو سچائی کے طالب تھے، ان کو رستہ دکھا دیا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے. یعنی کتنا بھی اختلاف ہو لیکن ایک فرقہ حق پر رہے گا. صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. یہ بخاری اور ترمذی کی روایت ہے. آپ بتائیے کہ آپ کے اصحاب کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ کس گروہ سے؟ قرآن و سنت سے. وہی جو طریقہ ہے جس طریقے پہ صحابہ کرام رہے، اور پھر صرف مسلکی اعتبار سے نہیں، ویسے بھی دیکھیں کہ دین کو کس طریقے پر انہوں نے لیا. صراط الذین انعمت علیہم، قربانی کی سطح پر. وہ دین کے لیے دینے والے تھے، دین کے نام پہ لینے والے نہیں تھے. دین سے فائدہ آخرت کا اٹھانے والے تھے. اور صحیح مسلم میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہ دے سکے گا. یعنی جو اصل حق پر ہوں گے ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. ہاں، اللہ کا فیصلہ ہو کہ اب یہ لوگ بھی اٹھا لیے جائیں تو پھر اور بات ہے. اور پھر جہاں اختلافات اور مخالفتوں کی بات ہوئی وہاں پر یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ اختلاف آزمائش تو ہے، لیکن آزمائش کے بغیر کسی کے دین کا کھرا کھوٹا ہونا پتہ نہیں چلتا. دیکھیے آزمائشیں کیوں آتی؟ آزمائشیں کیوں آتی؟ مشکل حالات کیوں آتے؟ رکاوٹیں کیوں آتی؟ پرکھنے کے، کیا پرکھنے کے لیے کہ کوئی شخص کسی کاز کے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کا رستہ اختیار کریں پھر آپ کی آزمائش نہ ہو. اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہی مشکل حالات ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، بہت مشکل ہو گیا اور نہیں چل سکتے اس طریقے پہ، چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہر حال میں جمے رہتے ہیں. حضرت بلال پہ جب بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا اتنے ظلم کیوں سہتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے نا ان پہ کتنے ظلم ہوتے؟ کیا ہوتا تھا؟ تپتی ریت پر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، گھسیٹا جاتا. کسی نے پوچھا یہ اتنا کیوں سہتے ہو، کیا ضرورت ہے اتنی مصیبت اٹھانے کی؟ کہنے لگے جب تم بازار سے کوئی مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اسے خوب ٹھوک بجا کے خریدتے ہو، ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو. میرا رب کیا مجھے ٹھوک بجا کے نہ دیکھے گا کہ میرا لا الہ الا اللہ کہنا کتنا سچا ہے؟ تو ہر وہ شخص
جو دین کی خدمت کا دعویٰ کر بیٹھے ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزما کے دیکھتے. اب یہ کتنا قائم رہتا، اس کی کمٹمنٹ کتنی رہتی. اور پھر یاد رکھیے کہ آزمائشیں صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ سے کچھ چیز چھن جائے یا آپ کو کوئی نقصان. بعض اوقات دوسری طرف سے اٹریکشنز اتنی آ جاتی ہیں. مثلاً آپ نے پڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ کو اتنی اچھی جاب کی آفر ہو گئی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو ہر ایک کی کسی نہ کسی طرح آزمائش ضرور ہوتی ہے. یعنی طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، رکاوٹیں ہر ایک کے رستے میں آئیں گی، یہ یاد رکھیے. کیونکہ اللہ نے دیکھنا ہے کہ میرے کام کا کون سا برتن ایسا ہے جس میں کچھ ڈالا جائے تو وہ پھر اس کو کنٹین کرے گا، اور کون سا ٹوٹا ہوا برتن ہے کہ جو ڈالے وہ نکلتا چلا جائے گا. کیونکہ دین کی خدمت وہی کر سکتا ہے نا جس کے اندر کچھ ہو، کچھ کنٹین کرے وہ. اور اگر کریک برتن ہے اور ٹپ ٹپ کر کے سب باہر ہی آتا چلا جا رہا ہے، جو لے رہا ہے وہ نکالتا چلا جا رہا ہے، تو پھر ایسے لوگ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں. وہ دینے کے قابل کہاں سے ہوں گے؟ جن کے اپنے پاس کچھ نہ ہو وہ دے بھی تو نہیں سکتے نا.